بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جنہیں خود درود نے بڑھ کے سلام کیا۔ حضرات محترم، دنیائے لغت میں آج تک کوئی ایسا لفظ پیدا ہوا ہی نہیں جو عظمت آل محمد کو بیان کر سکے۔ بڑے سے بڑا لفظ بھی اگر آپ تلاش کریں تو وہ بھی ان کی بارگاہ میں قیدیوں کی طرح کانپتا نظر آتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے کہ یہ محترم ہستیاں ہیں، جہاں یہ پیدا ہو جائیں وہ جگہ حرم بن جاتی ہے، اور جو اس حرم والے ہو جائیں وہ محترم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کے پیغام کی امین ہیں۔ اللہ اور ان کے درمیان جو ڈاکیا بن جائے وہ امین بن جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا لفظ میرے سامنے نہیں آ رہا کہ جو بیان کر سکے کہ یہ ہستیاں کیا ہیں۔ صبح الست سے لے کر شام ابد تک کی تمام کائنات کو اپنی آغوش محبت و مودت میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ عرش سے لے کر فرش تک کا سارا ماحول ان کی بدولت عبودیت کے جلووں سے معمور ہے۔ ملائکہ کی تسبیح، کروبین کی تحمید، قدوسین کی تقدیس ان کے محاسن کی آئینہ داری کرتی ہے۔ انبیاء و مرسلین کے مجاہدات کی کاوشیں ان کی زلفیں سنوارتی ہیں۔ وحی کی نقل و حرکت ان کے جلوس شاہانہ کی ترتیب دیتی ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم ان کا طرہ امتیاز ہے۔ ان کا فضائل پھیلے تو قرآن بنتا ہے، عمل سمٹ جائے تو آل محمد ہو جاتا ہے۔ میں صرف شریک عبادت ہونے کے لیے سمٹی ہوئی گفتگو کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ دنیا ان کی فضیلتیں تلاش کرتی ہے کہ ان کے فضائل کتنے ہیں، اور فضائل انہیں تلاش کرتے ہیں۔
فضیلت کی کیا بات کرتے ہیں. آل محمد اسلام کی ضرورت کا نام ہے. توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے فضیلت اور شے ہے، ضرورت اور چیز. جس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو اسے کہتے ہیں ضرورت. یہ اسلام کی ضرورت ہے. جی ہاں، دیکھیے نا، اسلام کا آغاز ہوتا ہے دعوت ذو العشیرہ سے. اب مصیبت یہ ہے کہ مولویوں کو دعوت ولیمہ تو یاد رہتی ہے، مگر دعوت ذو العشیرہ یاد نہیں رہتی. اور جب اللہ نے حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین، میرے حبیب پہلے اپنے اقربین کو ڈراؤ. اور رسول نے جتنے اقرب تھے سب اکٹھے کر لیے، عین والے بھی الف والے بھی. عین والے اقربین میں ابو لہب بھی تھا، الف والے اقربین میں ابو طالب بھی تھے. توجہ ہے نا صاحبان. اور ایک جنت کے سرداروں کا سردار ہے، اسے ابو طالب کہتے ہیں. ایک جہنمیوں کا سردار ہے، اسے ابو لہب کہتے ہیں. لہب کہتے ہیں شعلے کو. جہنم کے شعلوں والا کہلاتا ہے ابو لہب. اچھا، اب آغا جان بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ حضرات بھی مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. فرض کیجئے میں نماز میں سورہ ابو لہب پڑھوں، بھئی الحمد پڑھی، پھر ایک اور سورت پڑھ لی، تبت یدا ابی لہب وتب. اچھا، سارے علماء کا فتویٰ ہے نماز ہو گئی. توجہ ہے ہی نہیں صاحب. یہ معمہ مولوی صاحبان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ جہنمیوں کے سردار کا نام نماز میں آئے تو نماز باطل نہیں ہوتی، اور جنت کے سرداروں کے سردار کا نماز میں نام آئے تو نماز باطل ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ خدا جانے کن باطل آغوشوں میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں. کہ انہیں سوائے باطل کے کچھ نظر ہی نہیں آتا. عزیزان محترم، بحثیں اگر ہوتی ہیں تو مولا علی پر ہوتی ہیں، اور کسی پر بحث نہیں ہوگی. بس جہاں مولا علی کا ذکر آیا بس کہ جی علی نے زکوٰۃ دی تھی رکوع میں، اور رکوع کرتے وقت علی نے ہاتھ اٹھایا، سائل نے انگوٹھی اتاری، علی نے پھر ہاتھ رکھا، فعل کثیر ہو گیا. تو مولوی صاحبان بحث کرتے ہیں
علی دی نماز رہی کہ ترٹ گئی. میں ایک جگہ گیا, وہاں یہی بحث ہو رہی تھی. آنکھیں لگے نسیم صاحب بھی آ گئے نے, نہ کوئی فیصلہ کراؤ. میں کہ میں نماز علی دی نماز دا میں فیصلہ کرا. توبہ توبہ توبہ. کہ جی فعل کثیر جو تھیا نماز رہی کہ ترٹ گئی. میں کہ تھوڑا کیا خیال ہے کہ اسا تو سمجھا ترٹ گئی, تساں کیا آدھے ہو؟ میں کہ میں تھوڑا دل کیوں ترٹ رہا, میں بھی آدھا ترٹ گئی. بڑے خوش ہوئے, کیا کھاسو کیا پیسو؟ میں کہ تھوڑا لہو پیساں, فکر نہ کرو, تھوڑا سر کھاساں. کہ فعل کثیر تھیا نماز ترٹ گئی. میں نے کہا کوئی آیت بھی لتھی یا کوئی نہ؟ کہ آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آیت بھی آئی. میں نے کہا اچھا چلو میں بھی تھوڑا ساتھ دینا. میں آدھا چلو ترٹ گئی, لیکن میں نے ایک گل کا جواب دیو, جس دی ترٹی ہوئی نماز تے اللہ ولایت دیندا ہے, ثابت نماز تے کیا دے سکتا؟ پھر علی کے بارے میں جب بھی کوئی بات آتی ہے, جی قرآن ہی چڑساؤ, قرآن ہی چڑساؤ. معلوم ہوتا سارے کام قرآن سے کرتے ہیں. میں نے کہا قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے, ٹھیک ہے. اچھا بسم اللہ کا ترجمہ کرو. ہم نے ایم اے میں اور مولوی فاضل میں تفسیر بیضاوی پڑھی, بڑی مارکت الارا تفسیر ہے برادران اہل سنت کی. اس میں بسم اللہ سے پہلے لکھا ہے کہ یہ بے جو ہے الباء للاستعانہ, بے ہے استعانت کے لیے, مدد طلب کرنا. اب بسم اللہ کا ترجمہ ہے میں مدد چاہتا ہوں اس کام کے شروع کرنے کے لیے. کس سے؟ اللہ سے نہیں ہے. اگر ہوتا نا باللہ الرحمن الرحیم, وہاں لفظ باللہ نہیں ہے, بسم اللہ. بسم اللہ مخفف ہے بے اسم اللہ کا. میں مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے. مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے. اب اللہ کے جتنے نام ہیں وہ لے کر مدد مانگنا, یہ قرآن کا آغاز ہے. میں کہتا ہوں یا رحمان مدد, شرک ہو گیا. یا رحیم, یا کریم, یا ستار, یا غفار, یا حیو, یا قیوم مدد, شرک ہو گیا؟ نہیں. کیوں؟ اللہ کا نام ہے نا. ان مولویوں کے سر پہ رکھو قرآن, جیسے رحمان, رحیم, کریم, ستار, غفار اللہ کا نام ہے, علی اللہ کا نام ہے یہ نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ خود کہہ رہا ہے. لَعَلِيٌّ الْحَكِيمُ, اللہ خود کہہ رہا ہے. تو اللہ کا ایک نام علی بھی ہے. اب اتفاق ہے
اتفاق اس لیے کہ اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا نام بھی علی ہے، میرے مولا کا نام بھی علی ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ اب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ حضرات مجھے حل کر کے بتائیں کہ جب علی اللہ کا بھی نام ہے، میرے مولا کا بھی نام ہے، جب میں یا علی مدد کہتا ہوں تو مولوی کے ذہن میں میرا مولا ہی کیوں آتا ہے، اللہ کیوں نہیں آتا؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے، اور جب علی بھی اللہ ہی کا نام ہے تو اب بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا یا علی مدد. بسم اللہ کا سیدھا ترجمہ ہے یا علی مدد. تو قرآن شروع ہی یا علی مدد سے ہو رہا، اور یا علی مدد کے منکروں کا ناس کرنے کے لیے ناس پہ ختم ہو رہا. کیا بات. یہ جو مولوی علم کے دعوے دار بنتے ہیں، ان سے تو وہ جٹ جو حل چلاتا ہے وہ زیادہ معرفت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب بھی وہ ملتا ہے نا، میں روز دیکھتا ہوں دیہاتوں میں جاتے ہیں نا تو آغا جی بیٹھے ہیں، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر ایک جٹ جب ملتا ہے کہتا ہے سائیں یا علی مدد، یا پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے سائیں بسم اللہ. دو ہی چیزیں کہتا ہے، یا کہتا ہے سائیں بسم اللہ یا علی مدد. وہ جٹ بھی جانتا ہے یا علی مدد کہو یا بسم اللہ مانا ایک ہے. سبحان اللہ بھائی، کیا معرفت والی باتیں کی. علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، عقل ناداں کا اشارہ ہے سمندر ہو جا. عقل اور علم کے اس ڈوبتے دو راہے پر عشق دیتا ہے صدا یا علی کہہ کے مست قلندر ہو جا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب علی، بسم اللہ بسم اللہ. بن جاؤں حر جو سید ذی جاہ بخش دے، حر جو سید ذی جاہ بخش دے، فطرس بنوں جو فاطمہ کا ماہ بخش دے. اور کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں. بخشیں اگر حسین تو خدا بخش دے. توجہ ہے نا صاحبہ؟ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا عزیزان محترم کہ علی کی فضیلت کو آپ کی عقل پہنچ نہیں سکتی، لہذا فضیلت کے پیچھے نہ پڑو. علی اسلام کی ضرورت ہے. علی کے بغیر 1 انچ اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا. جی ہاں.
کیا بات، نہیں پڑھ سکتے. سبحان. دیکھیں نا، اسلام کی تاریخ شروع کریں آپ، کہاں سے شروع کریں گے؟ بھئی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو کسی بلڈنگ سے شروع ہوتی ہے، کسی مکان سے شروع ہوتی ہے. تو اسلام کی جو عظیم ترین بلڈنگیں ہیں ان کی تاریخ بتاؤ مجھے. پہلی بلڈنگ عظیم ترین اسلام کی ہے کعبہ، ٹھیک ہے نا؟ میں چیلنج دیتا ہوں مورخ کو، لکھے کعبے کی تاریخ اور علی کے بغیر مکمل کر کے دکھائے. لکھ کعبے کی تاریخ. پوچھنے والا پوچھے گا مورخ سے کعبہ کیا تھا، جواب ملے گا بت خانہ. اس لیے کہ جس گھر میں ایک بت ہے بت خانہ ہے، جس میں دو ہیں اور جس میں 360 ہیں، اتنا بڑا بت خانہ. اب یہ بت خانہ کعبہ کب بنا؟ دے مورخ جواب. ایک ہی جواب ہے کہ جب بت نکلے. پھر پوچھنے والا پوچھے گا نکلے تو نکالے کس نے؟ نکالے کس نے؟ اپنے پیو دا پوتر ہی نا، علی دا نام علیہ کٹ کے بکھا. خانہ خدا کی عظمتیں پہرا دے رہی تھیں. صاحب براق مرکب تھا، مہر نبوت رکاب قدم بنی ہوئی تھی. آخری درجے کی رسالت جھک رہی تھی، اول درجے کی امامت ابھر رہی تھی. اور کہا یا علی اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑ دو. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، یہ اتنی جو تکلیف آپ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، علی کو اٹھا رہے ہیں، پھر بتوں کو توڑوا رہے ہیں، آپ کے ماننے والوں میں بڑے بڑے پڑے ہیں، کاندھوں پر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کو حکم دیں، بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ ڈال کے توڑ دے گا. رسول کا جواب ملا میں خلق عظیم بن کے آیا ہوں، میں کسی کو شرمندہ کرنے نہیں آیا. بھائی اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے نا، میں یہاں آیا نا پڑھنے، بابا نزاکت شاہ صاحب نے مجھ سے پوچھا چائے لے آئیں؟ میں نے کہا ٹھہر جاؤ 20 رکعت نماز پڑھ لوں. پھر پوچھا کھانا لے آئیں؟ میں نے کہا 50 رکعت اور پڑھ لوں. انہوں نے کہا یار ایسا عالم تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، اتنا عبادت گزار. ہوئے 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 ہوئے. اتنے میں جب میرے زہد و تقوی، تقدس اور نمازی ہونے کی دھوم مچ رہی تھی، میرا ایک کلاس فیلو آ گیا. پرائمری میں اکٹھے رہے، مڈل میں اکٹھے گئے، اکٹھے کتابیں چوری کی، پنسلیں لکائیں، باغ سے جا کر آم توڑے، چوریاں کرتے پھرے. اس نے آتی کہا اوے مولوی کتنے؟ بابا جی نے کہا ہے زبان سنبھال کے گل کر، ساڑھا اتنا بڑا عالم تو آدھا مولوی کتنے؟ اس نے کہا شاہ جی میری گل سنو، ہوئے گا تو آڈا عالم، میں وہ دا پرانا واقف ہوں. سب پہ میرا روب چھا سکتا ہے، جو میرا پرانا واقف ہے اس کے سامنے میرا روب نہیں چھائے گا. پیغمبر نے کہا میں کسے کہوں بتوں کو توڑے؟ جس کو بھی کہوں گا ہاتھ بڑھائے گا توڑنے کے لیے، بت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا میں تیرا پرانا واقف ہوں.
بھائی ناراض تو نہیں بیٹھے؟ اب بڑے سے بڑے کو بھی رسول کہتے کہ بابا توڑ انہیں. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا بڈھے شرم نہیں آتی؟ کل تک سجدے کرتا رہا ہوں, اب توڑنے آ گیا. لہذا رسول نے کہا کہ ایسے کی ضرورت ہے مجھے جس کا ان سے کبھی واسطہ پڑا ہی نہ. تو معاف کیجیے گا, وہاں علی اسلام کی ضرورت بن کر سامنے آیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا جناب, پھر یہ تو کعبے کی بلڈنگ بنی. اب اسلامی بلڈنگوں میں سب سے بڑی بلڈنگ کون سی ہے؟ پھر نمبر آتا ہے مسجدوں کا, ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلی جو مسجد بنی اس کا نام ہے مسجد قباء. توجہ ہے یا نہیں؟ اور یہ بنی ہجرت کے بعد. اب لکھ مسجد قباء کی تاریخ, مورخ لکھے اور بغیر علی کے مکمل کر کے دکھائے. پیغمبر ہجرت کے بعد چلے, علی کو اپنے بستر پہ لٹا کر, پھر بعد میں مولا علی آئے. اور یہاں پر بھی میں ایک بات عرض کروں, لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی جان بچانے کے لیے علی کو بستر پہ لٹایا گیا. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے. جس اللہ نے اب تک جان بچائی وہ اس وقت نہیں بچا سکتا. توجہ چاہتا, جان بچانے کا سوال نہیں ہے, سوال ہے ان امانتوں کی واپسی کا جو پیغمبر کے پاس محفوظ ہیں. یہ جتنے قاتل ہیں سب کی امانتیں تو رسول کے پاس ہیں. اب اگر رسول کسی اور کو لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امانتیں تم واپس کرو, پھر وہی کافر کہتے ہیں اسے اندے پرانے واقف ہیں, ہماری امانتیں خطرے میں ڈال گیا رسول. لہذا جب علی کے حوالے کی تو علی نے پوچھا ہاں کیا کیا امانتیں ہیں تمہاری؟ کسی نے کہا میری اتنی چاندی, کسی نے کہا میرے اتنا تانبا, کسی نے کہا جناب میرا اتنا پلاٹینم. علی نے کہا چاندی کی پرواہ کیوں کرتے ہو, سونے والا موجود ہے, آؤ میں تمہیں دیتا ہوں. علی نے وہ ساری امانتیں واپس کی. تو ان قاتلوں کو بھی کہنا پڑا کہ واقعاً رسول امین ہے. جن محفوظ ہاتھوں سے امانت لی تھی ویسے ہی محفوظ ہاتھوں سے واپس کرائی. کیوں میرے سنی شیعہ بھائیو, میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور بھائی خدا بخشا صاحب مجھے بتائیں, ذاکرین بیٹھے ہیں مجھے بتائیں, اور جتنے علماء تشریف رکھتے ہیں, آغا جان بیٹھے ہیں, مجھے بتائیں وہ امین رسول جو ایک رات شہر چھوڑتے وقت کافروں کی امانتیں غیر محفوظ ہاتھوں میں دے کر نہیں جاتا, وہ دنیا چھوڑتے وقت اللہ کی دین جیسی امانت غیر معصوم ہاتھوں میں دے کے کیسے جاتا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اسی لیے جب اس دین کا آغاز کر رہا تھا تو فرما رہا تھا جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ, میں دین و دنیا کی فلاح لے کر آیا. من الذی یوازرنی فی ھذا الامر, کون ہے جو اس مقدس کام میں میری مدد کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے پہلے ہی دن غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہا؟ معاف کیجیے گا, رسول کو ایک مددگار کی ضرورت پڑی دین کے لیے,
تو پیغمبر نے کہا اس ضرورت پہ ہے کوئی کام آنے والا؟ تو غیر مسلم مورخین نے بھی لکھا A pin drop silence fell upon the whole assembly until Ali, the youngest of all them, cried out with zeal, obey his command. سب خاموش رہے. سب سے چھوٹا علی اٹھا اور ضرورت پر کام کے لیے پکار اٹھا, انا ناصروں کا یا رسول اللہ. او ہولی پرافٹ, I will help you. اللہ کے رسول, میں آپ کی مدد کروں, میں آپ کی مدد کروں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو معاف کرنا, بچپن میں اس نے مدد کا وعدہ کیا, بچپن. اب یہاں یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ کلیئر کرتا چلوں کہ جی آپ لوگ مجالس میں علی علی کا بڑا ذکر کرتے ہیں, باقی نظر نہیں آتے. نظر ہمیں سب آتے ہیں, مگر ہم 1400 سال سے علی علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے بچپن میں مدد کا وعدہ کیا. ہو سکتا ہے بچپن میں بچپنے کے انداز سے کہہ گیا ہو. ہم صدیوں سے مجالس میں علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ٹٹول ٹٹول کر بیان کرتے ہیں کہ کہیں مدد سے پھرا تو نہیں. تو اسلام کو مددگار کی ضرورت تھی, علی اس ضرورت پر مددگار بن کے کام آیا. اسی لیے میں نے کہا علی اسلام کی ضرورت کا نام ہے. اور ہجرت میں امانتوں کی واپسی بہت اہم مسئلہ تھا. وہاں ضرورت تھی کسی معصوم ہاتھ کی, تو وہاں پر بھی علی ضرورت پر اسلام کی ضرورت بن کر سامنے آئے. توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ اچھا, علی نے کہا تھا کہ میں مدد کروں گا, اور رسول نے کیا کہا تھا؟ جو مدد کرے گا میرا بھائی ہوگا, مشیر ہوگا, خلیفہ ہوگا, جانشین ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو علی نے اپنی مدد کا وعدہ پورا کیا. خندق میں, خیبر میں, بدر میں, احد میں, حنین میں, حتیٰ کہ نماز جنازہ پڑھتے وقت بھی رسول کے کام آیا تو علی آئے. توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے آخر تک رسول کی مدد کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی نے تو اپنا وعدہ پورا کیا, اور رسول نے جو وعدہ کیا تھا میرا بھائی ہوگا, مشیر ہوگا, خلیفہ ہوگا, جانشین ہوگا, اس نے مدد کا وعدہ پورا کیا, تو اس نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو رسالت گئی. وعدہ خلاف رسول ہو نہیں سکتا. بسم اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ یہی وہ پوائنٹ تھا کہ جہاں اللہ نے غدیر میں رسول سے کہا وعدہ پورا کر ورنہ نبوت گئی, رسالت گئی. اور یہ سن کر رسول غدیر کے میدان میں اترنا پڑا. غدیر کا میدان تھا, جناب احدیت کا فرمان تھا, جبرائیل درمیان تھا. کوثر کا مالک ساقی کوثر کا بازو پکڑ کے اہل ولا کو جام ولا پلا رہا تھا. کوئی اس جام کو مست ہو کے پی گیا, کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پی گیا, کوئی دست بیعت بڑھا کے پی گیا, کوئی بخن کی ندائیں دے کے پی گیا. اور آپ کو یاد کر کے ایک جملہ کہتا ہوں, کوئی سب کچھ سن کے بالکل پی گیا. تو اب پیغمبر نے فرمایا میں کس کس کا مولا ہوں؟ الا من کنت مولا. ذرہ ذرہ پکار اٹھا آپ ہمارے مولا. زمین و آسمان والوں نے کہا ہمارے مولا, عرش فرش والوں نے کہا ہمارے مولا, برار والوں نے کہا ہمارے مولا, بہار والوں نے کہا ہمارے مولا, برار والوں نے کہا ہمارے مولا, پہاڑ والوں نے کہا ہمارے مولا, بقول علماء غار والوں نے کہا. اور جب ہر ایک سے مولائیت کا اقرار لے لیا فرمایا فہذا علی المولا.
جس کا میں مولا اس کا یہ علی. قبلہ بے نقاب میں کیسے کروں؟ مجھ میں تو اتنی طاقت ہے نہیں، لیکن ایک مسئلہ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سمجھا دیں. بھائی جب پیغمبر نے پوچھا میں کس کس کا مولا، تو سب نے کہا آپ ہمارے مولا. تو پیغمبر کہہ دیتا میں تم سب کا مولا، علی تم سب کا مولا. پھر یہ کیوں کہا جس کا میں مولا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگاہ رسالت دل کی گہرائیوں میں ڈوب کر دیکھ رہی تھی کہ ہر ایک نے مجھے دل سے مولا نہیں مانا. جس نے مجھے دل سے مانا ہے علی بھی اس کا مولا. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ نہ ہر ایک نے مجھے دل سے مانا، نہ ہر ایک کا علی دل سے مولا. جس نے مجھے مولا مانا علی بھی اس کا مولا. توجہ ہے یہ نہیں؟ اچھا میں نے عرض کیا نا کہ جب بھی فکر کے زاویے ٹیڑھے پڑتے ہیں مفسرین کے، اس وقت پڑھتے ہیں جب علی سامنے ہو. کہنے لگے کہ جناب یہ جو پیغمبر نے کہا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ہاذا کا لفظ جو ہے اس نے کلام کو فصاحت سے نکال دیا، لہذا یہ رسول کا کلام ہی ہے. میں نے کہا کیوں؟ جی ہاں ذرا یہ غور دیکھیے، غور فرمائیے. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں یہ اسپیکر ہٹا دو، آپ کہیں گے شاید اس کو گفتگو کا طریقہ نہیں آتا. بھائی یہ کا لفظ تو وہاں کہتے ہیں جب دو ہوں، جب اسپیکر ایک ہے تو یہ کیوں کہا؟ کہتے اسپیکر ہٹا دو. بس یہ اسپیکر ہٹا دو کا مطلب یہ ہے یہ دو ہیں، یہ ہٹا دو یہ رہنے دو. جب پورے غدیر میں علی اکیلا ہے تو پیغمبر نے یہ کیوں کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا؟ یہ تو کلام فصاحت سے نکل گیا. ہم مدینۃ العلم کی یونیورسٹی کے جو طلباء بیٹھے ہیں ہم کہتے ہیں مولوی تیری مت ماری گئی ہے. اسی لفظ ہاذا نے تو کلام کو فصیح بنا دیا. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو، ایک لفظ مولا دوسرا علی مولا. یہ دونوں نام اللہ بھی مولا ہے اللہ بھی علی ہے. اگر ہاذا نہ ہوتا تو آنے والا متعصب مورخ کہتا ہے اس سے مراد وہ اللہ ہے، اس سے مراد وہ علی ہے، اس سے مراد وہ مولا ہے. پیغمبر نے کہا نہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا وہ نہیں، ہاذا علی. اس لفظ ہاذا ہی نے تو کلام کو فصیح و بلیغ بنا دیا. بس اعلان ہوا، رسول منبر سے اتر رہے تھے، جبریل آیت لے کر اتر رہے تھے، رسول کے ہاتھوں سے علی اتر رہے تھے، کئیوں کے چہرے اتر رہے تھے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ادھر رسول نے اعلان کیا. اچھا ایک اور بات، اگر آپ بوریت محسوس نہ کریں تو ایک اور اعتراض بھی عرض کر دوں. جی ہاں جب بھی مولا علی سامنے آئے گا فکر ٹیڑھی ہوتی جائے گی مولویوں کی. کہنے لگے جی یہاں مولا کے معنی ہیں چچزاد بھائی، کیونکہ عربی میں مولا کے معنی چچزاد بھائی یہ بھی ہیں. چونکہ علی رسول کے چچزاد بھائی تھے اس لیے کہا جس کا میں بھائی اس کا یہ علی بھی بھائی ہے. چچزاد بھائی کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی یہاں؟ ہاں پتریر سوتر. تو اگر مولا کے معنی سوتر کے ہیں تو معاف کرنا رسول نے یہ کہا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے. کیا مطلب اللہ میرا سوتر ہے؟ وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا سوتر ہوں. وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، اور جس کا میں سوتر اس کا علی سوتر ہے.
لخ لعنت ہے مفسرین. کیا کہنا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور آغا جی نے چپکے سے مجھے ایک اور پوائنٹ دیا ہے. کہے تو بتاؤں قیامت کے دن اللہ کیا کہے گا؟ قیامت کے دن اللہ کہے گا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. منافق مرد منافق عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے انظرونا ذرا ہماری طرف بھی دیکھو. بادشاہ اور روی تک کو پوچھیں گے کیوں تکیں؟ اب قرآن نے کہا نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ لینا چاہتے ہیں. یہ کون منافق ہے جو دنیا میں کہتے تھے نبی بھی نور نہیں ہے؟ قیامت کے دن ہر مومن کا نور نظر آئے گا. فضرب بینہم بسور، ان کے درمیان دیوار کھینچی جائے گی. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. باطنہ فیہ الرحمہ، دیوار کی اس طرف رحمت ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس طرف عذاب ہی عذاب ہوگا. ادھر منافق ادھر مومن، ادھر مومنوں کی طرف رحمت بیچ میں دیوار، ادھر عذاب ہی عذاب. اب فخر نہ کرے مولوی یہ دوئیں نال نال ہیں، نہیں، رحمت کے ساتھ عذاب ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ادھر رحمت ادھر عذاب. تو انہوں نے کہا کہ الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا تھے. پھر یہ بیچ میں دیوار کیوں کہے گی؟ اب قرآن نے کہا، انہوں نے یہ کہا ولکنکم فتنتم انفسکم، تمہارے نفسوں نے فتنہ برپا کیا. تربصتم، تم نے ہماری تباہی کا انتظار کیا. تم اسی ادھیڑ بن میں لگے رہے. جانے دو خیبر میں، جانے دو خندق میں، جانے دو بدر میں، جانے دو احد میں، جانے دو حنین میں، کہیں سے تو علی کی لاش آئے گی. تم تو یہ تمنا کرتے رہے، لیکن اللہ نے ہمارے رہبر کو فاتح بنا کر بھیجا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ امر الہی آیا. وغرکم باللہ غرورا، اور بہت بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ دے گیا. تو علی سے دھوکہ دینے والے کو مفسرین نے لکھا کہ وہ شیطان تھا. ہم کہتے ہیں اس دھوکے باز کا نام اگر آپ شیطان رکھ لیں مجھے قبول ہے. جو علی سے پھرا دے وہ دھوکے باز اگر شیطان ہے تو اس سے بڑا اور ٹائٹل کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ میری بات پہ غور ہے. اب قرآن کہتا ہے الیوم لا یقبل منکم فدیہ، او منافقو آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا. ولا من الذین کفروا، نہ کافروں سے کچھ لیا جائے گا. ماواکم النار، جاؤ جہنم تمہاری جگہ ہے. یا مولاکم، توجہ چاہتا ہوں، اب یہ جہنم تمہارا مولا ہے. بئس المصیر، بدترین مقام ہے. اللہ نے جہنم کو مولا کیوں بنایا؟ کہ غدیر میں اصلی مولا سے بھاگے تھے نا. اب اس مولا کے پاس جاؤ. فرشتے گردن سے پکڑ کے جہنم میں دھکا دے کر کہیں گے، مولا کہتے ہیں پتریر کو، پتریر دے گھر بنو. توجہ ہے یہ نہیں ہے صاحب؟ جی ہاں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علی جو ہے میرا مولا، یہ اسلام کی ضرورت ہے. آپ فضیلت کے چکر میں نہ پڑیں کہ جی بدھائی بیندن بدھائی بیندن بدھائی بیندن. یہ بھائی بدھایا تو اسے جاتا ہے جس کی کوئی حد ہو. تم علی کی حد مجھے بتا دو کہ یہاں تک ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ پھر اس سے آگے چلیں تو پھر کہو بدھائی بیندن. ایک صلوات پڑھ. بس
میں بیان کو یہیں سمیٹے دیتا ہوں. فضائل علی پہ ختم ہے اور مصائب علی کے بیٹے پہ ختم ہے. خدا کی قسم. دیکھیے نا، میں نے عرض کیا نا، سب سے بڑی فضیلت علی کی کیا ہے؟ حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی. ٹھیک ہے نا؟ علی نے، اللہ نے آیت اتار دی تو زکوٰۃ علی نے بھی دی، زکوٰۃ حسین نے دی. علی نے زکوٰۃ دی مسجد میں چھاؤں میں، حسین نے زکوٰۃ دی میدان میں کڑکتی دھوپ میں. انگوٹھی علی نے بھی دی، انگوٹھی حسین نے بھی دی. فرق دونوں کا کیا ہے؟ علی نے انگوٹھی دی، انگلی بچ گئی. حسین نے انگوٹھی دی، انگلی کٹ گئی. اور بہن نے جب بھائی کے ہاتھ کو اٹھا کر چوما تھا نا، تو پہلا سوال یہ کیا تھا کہ انگوٹھی تو گئی تھی، انگلی کہاں چلی گئی تیری؟ عزیزان محترم، چونکہ طاقت اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں بیان سمیٹتے ہوئے صرف اتنا عرض کرتا ہوں، ایسی بہنیں دنیا میں کہاں آئیں گی؟ کہتی ہے حسین بھائی، یہ وہی انگلی کٹی ہے نا جسے پکڑ کر میری ماں تجھے چلنا سکھاتی تھی؟ تو کتنا خوبصورت لگ رہا تھا جب ماں تیری انگلی پکڑ کے چلاتی تھی. تیرے لیے جنت سے عید کے جوڑے منگواتی تھی. اچھا حسین فکر نہ کر، وہ جنت بھی موجود ہے اور رضوان جنت بھی موجود ہے. میری زبان میں ماں والا اثر بھی ہے. صرف اتنا بتا دے، اماں نے جس درزی سے تیرا عید کا جوڑا منگوایا تھا، آج تیری بہن اسی درزی سے تیرا کفن منگوا لے. منگوا لوں میں کفن اسی درزی سے. لاش تڑپ گئی، آواز آئی میری بہن تکلیف نہ کر. جن ظالموں نے انگوٹھی کے لالچ میں انگلی نہیں چھوڑی، وہ جنت کا کفن چھوڑ دیں گے؟ بے کفن دفن ہو جانے دے، پرواہ نہ کر. چلی جا چپ کر کے، صبر کر کے. کہا اچھا حسین پھر میری بات سن، بے شک بے کفن دفن ہو جا، مگر میں تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی، وعدہ کرتی ہوں قیامت تک ہر مرنے والا مومن تیرے کربلا سے کفن نہ مانگے مجھے زینب میں کہنا. آج ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مجھے کربلا کا کفن ملے، مجھے کربلا کا کفن ملے. اور بہن نے کہا حسین تجھے کفن نہیں ملا تھا نا، کفن تو تقسیم کر. مجھے چادر نہیں ملی تھی، چادریں میں تقسیم کروں گی. آج شام میں آپ جا کر دیکھیں، بہن چادریں دے رہی ہے، کربلا سے بھائی کفن دے رہا ہے. خدا بند عالم ان بہن بھائیوں کے صدقے میں اللہ آپ سب کے بہن بھائیوں کی حفاظت کرے. بانی مجلس کے مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اور اگر اس ذکر کی خدمت مجھ جیسے گناہگار عاصی سے منظور ہو تو مجھے بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. اچھا بھائیو، خدا حافظ و ناصر. یہ